اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ قرآن حکیم میں مرد اور عورت کی برابری کا جو تصور ہے اور پروردگار عالم نے جو بتایا ہے، اس طرح سے ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے ہمارے ہاں خواتین میں غلط تصور ہے کہ بھئی ہم بھی اگر ہم گھر سے نکلیں، اگر ہم جاب کریں، ویسے تو آج کل سبھی خواتین ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھ رہی ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں، آپ گھر سے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، گھر سے بھی کچھ اپنا، کیونکہ سب سے بنیادی توجہ جو دینی ہے وہ اپنے بچوں کی طرف دینی ہے، اپنے نسل کی صحیح پرورش کرنی ہے۔ تو اگر آپ دونوں گھر سے نکل جائیں گے تو بچے یا تو میٹ کے پاس رہیں گے یا کسی بچوں کو اس میں اسکول میں کنڈرگارٹن میں داخل کرنا پڑے گا، جو کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن ایک بچوں کی تربیت اور پرورش جیسے کہ ہمارے امام چاہتے ہیں، جیسے ہمارے رسول اللہ چاہتا ہے، اس طرح سے تو نہیں ہو پائے گی نا۔ تو مرد و عورت کی برابری کا تصور یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر ہم جاب بھی کریں گے، اگر ہم باہر ہی نکلیں گے تو ہی جو ہے نا ہم ان کے برابر ہوتے۔ لیکن پروردگار عالم نے کس طرح سے کیا تصور دیا ہے برابری کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ احزاب کی ورس نمبر 35 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین یہ آیت ہے سورہ احزاب کی۔ پروردگار عالم کہتا ہے شورلی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور ڈیووٹڈ مرد اور ڈیووٹڈ عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، مصدق یعنی صدقہ دینے والے، صدقات دینے والے مرد، صدقات دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم یعنی کہ اپنے سیکرٹ پارٹ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اسی طرح عورتیں، وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کا بہت بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ کا وعدہ ان سے کیا ہے، لہم مغفرہ کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی مغفرت کرے گا اور ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن جب عظمت کا تصور کیا ہے، ہم اپنے طور سے اگر ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، ہم اپنے طور پہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں نا، کہ جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم اپنے دوست کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کچھ وعدہ کر رہا ہے، کچھ عطا کر رہا ہے، تو وہ اپنے مطابق کر رہا ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ تصور کیجیے گا جتنی عظمت اس کی ہے، وہ ان ہستیوں کو جن میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، ان کو اس طرح سے اجر عظیم دے گا، بہترین ریوارڈ دے گا۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے عظیم، تو وہ کتنا عظیم ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ تو اتنی عظمت ملے گی، اتنی عظمت ملے گی اور اتنا بہترین ان کو ریوارڈ ملے گا، اور ان کی جو غلطیاں ہوں گی پروردگار عالم اس کو معاف کر دے گا۔ تو آپ سوچئے، یہ اگر ہماری پیش نظر یہ والی آیت ہو، سورہ احزاب کی 35 نمبر کی آیت، تو ہمیں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہم خواتین جو ہے ملکاؤں کی طرح سے رہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مگر نہیں، تھوڑا بہت کام کاج کر لیا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لی اور بس انجوائے کریں اپنے، اور نکلیں، باہر نکلیں، بے شک اپنے شوہروں کے ساتھ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ کے جائیں، کسی کے پاس نہیں،
اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، اور یہی کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کس طرح بچوں کی تربیت کی گئی ہے۔ تو بہترین طریقے سے سب ائمہ طاہرین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین طریقے سے کریں، اور سمجھیں امام حسین علیہ السلام کی، جب ہم مجالس میں جاتے ہیں ہم سمجھیں ان مجالس کو، امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے، اس میں حکمت و دانش اسلام کا کیسا سرچشمہ ہے، وہ کیسی سربلندی ہے۔ کربلا مرکز نور و ہدایت ہے، مرکز نور و ہدایت ہے۔ اس واقعے نے آزادی، صداقت، عدل و انصاف کو معراج بخشی ہے، اور آدمیت کے فروغ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسین ہے۔ زندگی کا دوام شہادت حسین ہے، جس نے کیا خوب کہا کہ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ حسین نوائے زندگی کا ساز بن چکے ہیں، وہ سوز بن چکے ہیں۔ حسین سے آزادی کا سبق سیکھا گیا اور سیکھا جاتا رہے گا۔ امام حسین چونکہ ہادی امت ہیں، اور بقول شاعر جوش ملی آبادی چرخ نوح بشر کے تارے ہیں، اس لیے ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام، جن کا ہم 2.25 مہینے جن کا تذکرہ رہتا ہے، وہ کون تھے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ صلوات اللہ علیہما کے نواسے تھے۔ ابو طالب ابن عبد المطلب اور فاطمہ بنت اسد رضوان اللہ علیہما کے پوتے تھے۔ علی و فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اچھا یہ جو ہے تھوڑا سا انہوں نے اس میں لکھ دیا، عبد المطلب کے پوتے تھے اور علی و فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ امام حسن اور حضرت زینب کے بھائی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک گفتگو یہ بھی ہوئی ہے کہ ان کی تربیت کس نے کی اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ اب اس میں مفکر اسلام علامہ اقبال نے ایک فلسفیانہ قسم کا مطالعے کے نتیجے میں کہا کہ انہوں نے بہت غور و فکر کیا کہ آخر ان کی تربیت میں ایسی کیا چیز تھی اور کس نے یہ تربیت کی، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزرعِ تسلیم راہ حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ یعنی کہ اولاد کی سیرت جو ہے، وہ اولاد کا کردار جو ہے وہ کون بناتا ہے؟ اس کی ماں بناتی ہے۔ کس کی تربیت تھی؟ جناب فاطمۃ الزہرا کی تربیت تھی کہ انہوں نے جوہر صدق و صفا ان کے دل میں اتار دیا تھا۔ یہ ماں تھیں جنہوں نے انسانیت اور ایمان کی دولت سے ان کو مال و مال کر دیا تھا۔ یہ سب چیز ماں کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ ویسے دیکھیں نا، امام جو ہوتا ہے وہ تو پیدائشی امام ہوتا ہے، لیکن جناب فاطمہ کی تربیت نے وہ جلا بخشی تھی کہ پھر امام نے ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ انسانیت میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو اس بنا پر بطول عالم نسواں سید عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خواتین دنیا اور مادران امت محمدیہ کے لیے، یعنی ہم آپ کے لیے اسوہ کامل اور مثالی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، اور دیکھیں صرف ایک چیز آپ سے پوچھی جائے گی اور وہ ہے تربیت اولاد۔ روز قیامت آپ کی مرضی ہے، آپ شادی کریں نہ کریں، بچے ہوں نہ ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، تو اب جو اولاد آپ کو دی گئی ہے اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کے لیے جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا سوال آپ سے وہاں پہ ہوگا۔ تو ہمیں سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہم بالکل اکیلے ہوں گے، ہم سے جو بھی سوال جواب ہوگا ہم کس طرح اس کا جواب دیں گے۔ تو سمجھیں اس بات کو کہ ہماری سب سے بنیادی جو کام ہے ہمارا،
ٹھیک ہے اگر آپ اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہیں، اگر آپ اپنے گھر کا جو ہے مارگیج دے رہی ہیں یا اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس طریقے سے کر سکیں تاکہ بچے بھی نگلیکٹ نہ ہوں اور آپ اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ بھی کریں. جس طرح جناب فاطمہ چکی بھی پیستی تھیں یا مولا علی جو لے کے آتے تھے، اور وہ اس طرح اون بھی، وہ اس زمانے میں چرخے ہوتے تھے، اون کاٹتی تھیں، وہ بازار میں فروخت تو سارے کام کرتی تھیں. جناب خدیجہ الکبریٰ تو کتنی بڑی، آپ دیکھیں ان کا بزنس کتنا زبردست تھا، کتنی زبردست بزنس وومن تھی وہ، کہ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا شپ جاتے ہیں ان کے، اس وقت وہ شپ ہی ہوتے ہیں یا جہاز، آپ سمجھ لیں سرائی جہاز کہتے تھے ان کو. جو اونٹ تھے تو ہزار اونٹوں کے قافلے، کتنے سینکڑوں اونٹوں کے قافلے جاتے، تو ظاہر ہے کتنا بڑا بزنس تھا. تو کتنی مدد کرتی تھیں وہ. یہ نہیں کہ بس رسول اللہ کی شادی کے بعد وہ بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا نہیں کرنا. نہیں، کر سکتے ہیں، یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس کی، بالکل کریں آپ. لیکن بچوں کو، اپنی نسل کو نگلیکٹ نہ کریے آپ، اس کے لیے آپ کو کرنا. اور جناب زینب اپنی عظیم ماں کی عظیم بیٹی، ایک بڑے بھائی کی بے مثال بہن، تربیت، علم، جہاد، تبلیغ، نظم و ضبط، تدبر اور تدبیر، تقریر اور بحث غرض، ہر میدان میں خواتین عالم کے لیے رہنمائیں. عصر عاشور تک واقع کربلا کے مرکز و محور امام علی مقام، امام حسین اور بعد عصر عاشورہ حضرت زینب ہے. کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرے، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی. انہی درسی فوائد کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے، یہ اصل میں فارسی کی کتاب ہے لیکن اس کا ترجمہ سید مرتضی حسین نے کیا ہے، اور ان کا ترجمہ کرتے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو بہت بہت جزائے خیر دے، اور ان کے راہیں جو ہے نا عالم برزخ میں آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.